سر مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت نشستیں بھی کافی لینے میں کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے اندر کچھ ٹائم تو لگتا ہے، ظاہر ہے یہ اوور نائٹ ایک دم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو نیگوشیشنز کرنی ہوتی ہیں، اگلے 5 سال کا ایک ایجنڈا بنانا پڑتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس لیے وہی ٹائم ابھی لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا معاملہ کیا ہوگا۔ اچھا، مسلم لیگ نون کا جو ایک اجلاس ہو چکا تھا گزشتہ روز، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر جو رہنما تھے ان کی جانب سے میاں صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ان حالات میں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، جی جن ایسی کو ہے۔ میڈٹ ملا ہے تو ان کو ہی حکومت حوالہ کیا جائے، وہ بہتر چاہتے ہیں تو چلائیں بے شک۔ جی یہ اس طرح ہوا ہے کہ یہ مشورہ دیا گیا ہے، ہم، اور جو ہے اس مشورے کو کنسیڈر بھی کیا گیا، اس کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم، حکومت ہم اسی صورت میں ہی لیں گے کہ اگر ہم اختیار ہو ہمارے پاس اور ہم ڈیلیور کر سکیں، ہم، اگر اختیارات نہ ہوا ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ ایکسپیکٹیشن مسلم لیگ نون کے عوام سے تھے اس حساب سے آپ کو نتائج ملے؟ نہیں جی، ہمیں تو ایکسپیکٹیشن زیادہ کی تھی ظاہر ہے، اور جو رزلٹ آیا ہے وہ اس سے کم ہے۔ تو آپ سمجھتے ہو کہ دھاندلی جو ہے بڑے مارجن پہ ہوئی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی ضرور ہوئی ہے، اور وہ ہمارے خلاف ہوئی ہے، پی ایم ایل این کے، اور لیکن امپریشن یہ دیا گیا جیسے ہمیں فائدہ ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی بہت سے نشستوں پر فارم 45 اور فارم 47 میں جو ہیں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد راولپنڈی کمشنر کی جانب سے اچانک ایک بہت بڑا انکشاف کرنا، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ملک میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ بڑا کامیابی سے انہوں نے کیا ہے کہ ان کے خلاف ہوئی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کی حقیقت تو تبھی سامنے آ سکتی ہے جب اس کے اوپر کوئی ایک انکوائری ہو، تبھی لیکن پتہ چل سکتا ہے نا، ورنہ راولپنڈی ایسے تو نہیں آپ جو مرضی کہتا رہے۔ راولپنڈی کمشنر نے اتنا بڑا انکشاف کیا ہے۔ نہیں، وہ راولپنڈی کمشنر 10 دن بعد ریٹائر ہو رہا ہے، اور وہ جاتے جاتے جو ہے وہ یہ ایک اپنی اگلی سیاست کی کہانی جو ہے وہ کر کے چلا گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کی اپنی کوئی اپنی گیم بنانے کے چکر میں اس نے یہ سارا کام کیا۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سسٹم سے اوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور میاں صاحب کو اکثریت بھی نہیں ملی اور اس کی جیت کو بھی متنازع بنایا گیا؟ دیکھیں اس کے اوپر آنے والے وقت میں زیادہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے مانسہرہ والی سیٹ نہیں آ رہے، وہ جیتی ہوئی سیٹ تھی، اور ادھر کچھ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور ایسا معاملہ کیا گیا ہے جیسے جو ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی جس سے خراب ہوئی ہے، اور ایک امپریشن بنایا گیا جیسے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ہمارے تو سارے لیڈران آ گئے، بڑے بڑے جو ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بالخصوص وہ رہنما جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے، وہ اکثر رہنما ہار چکے ہیں۔ ہاں جی یہ بات درست ہے کسی حد تک، کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ جو ہیں وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے اور آئین اور قانون کی بات کرتے تھے، وہ ہار گئے ہیں، اور کچھ لوگ جیتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں کہ سارے ہار گئے، ہاں، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ایک جب تک ایک کوئی فورنزک آڈٹ نہیں ہوتا میں آپ کو کوئی رائے دوں تو وہ ظاہر ہوائی ہوگی معاملہ، لیکن میرا خیال ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہو کہ اس سسٹم کو میاں صاحب قبول نہیں تھے تو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے 2/3 میجورٹی بھی نہیں ملی، پھر میاں صاحب کو بھی باہر رکھنے کے لیے کوشش کی گئی، میاں صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو موبلائز بھی کر لیں، حکومت بھی لے لیں، لیکن میاں صاحب کم سے کم جو ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پر جو فائز بھی نہ ہو سکے۔ دیکھیے سسٹم سے گلے شکوے ہیں۔ دیکھیں بالکل گلے شکوے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے 8 فروری کو، اور لیکن اب آگے دیکھتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں، ملک کو آگے چلانا زیادہ بڑے چیلنجز ہیں ہمارے پاس، ان کو حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو شکریہ۔ سو مچ۔ اچھا، حکومت سازی میں ابھی تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت سازی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، تو آنے والے دنوں میں کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت سازی میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ افہام و تفہیم سے معاملات جو ہیں وہ آگے چلائے جائیں، اور جو ہے وہ کوئی ایک ایسے سسٹم میں ایوالو کر لیا جائے جس کے ساتھ اگلے 5 سال پورے کیے جا سکیں، تو اس کے اوپر ہمارا بھی کام چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ پورے کرنے میں کوشش کرے گی؟ لیکن وہ تو نیگوشیشن چل رہی ہیں نا، اس کے اندر ایونچولی کیا رزلٹ آتا ہے، نتیجہ آتا ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دھاندلی کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ بڑے دیکھیں سنہرے کے ہمارے اپنے بڑے ریزرویشن ہیں اس کے اوپر، ہمارے بہت سارے لوگوں کی اس کے اوپر شکایات ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی انکوائری ہو تو تبھی کوئی کنکلوسیو بات کی جا سکتی ہے۔
شکریہ. فاروق صاحب، شراز گردیزی جی او ٹی وی سے، یہ بتائیں کہ کیا سر موجودہ صورتحال پہ چل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو آپ چیئرمین سینٹ دے رہے ہیں اور کیا بات چیت چل رہی ہے؟ ساری باتیں اکٹھی ہوں گی جی. ہم سارے انڈر اوتھ ہیں. ظاہر ہے جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں ٹی وی پہ نہیں ہوتی, بند کمرے میں رہنے دیں انہیں. اچھے ماحول میں ہو رہی ہیں, پازیٹیو ہے, اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا کب تک سر یہ انشاءاللہ. آج شام کافی بہتر حالات ہوں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج شام کو. سر پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ مسلم لیگ نون پورا کرے گی؟ دیکھیں بیٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں نا جی کہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو انشاءاللہ باہمی مشاورت سے ہی سر ہوگا. جو داندلی کا جو معاملہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے, اس میں کوئی تحقیقات ہوں گے؟ بالکل ہونی چاہیے جی. ہم تو خود کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے فورمز ہیں الیکشن کمیشن کے بعد دوبارہ جو ہیں ٹریبیونلز بن جائیں گے, وہاں پہ جائیں, وہیں پہ ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سسٹم نے میاں صاحب کو باہر رکھا ہے سر؟ سر ہمیں ضروری کام پڑ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورتحال تو یہ ہے کہ تو ابھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ انتخابات ہو جاتے ہیں, کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے, تو ایک جمہوری عمل ہے. لیکن اس دفعہ جو الیکشن ہو گئے بدقسمتی سے, جو ہار گیا وہ بھی روتے ہیں اور جو جیت گیا وہ بھی روتے ہیں. عجیب قسم کا ایک منطق ہوا ہے اس دفعہ, کیونکہ جو اکثریت میں ہے وہ حکومت لیتے نہیں ہے, اور جو مطلب اقلیت میں گئی وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. صاف بات ہے. تو اس صورتحال میں ملک گرا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ایک اچھا سا صورت نکل آئے, اور جو ابھی چل رہا ہے تو اس کو ایک اچھے انجام تک پہنچ جائے, کیونکہ ملک اس وقت اس بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور حالات ایسے ہے کہ لوگ ایک اچھے مستقبل کے انتظار میں. تو ہم اس کے بارے میں ابھی اس وقت تو کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کا جو حکومت بن رہا ہے اس وقت, جو بات چیت ہو گئی ہے اور 7 MKوں کو بھی ملا کے کر رہے, تو اللہ کرے کہ یہ ایک اچھی صورت اختیار کرے اور اچھے لوگ حکومت میں آ جائے, تاکہ وہ ملک کا اور ملک کی معیشت کو جو ابھی حالات ہے وہ بھی درست کی طرف جائے, اور جو مہنگائی ہے اس کو بھی تھوڑا ختم ہو جائے, لوگوں کو تھوڑا سا فیسلٹیٹ کرے, اور مطلب ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا سا. سر آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات اس بار شفاف ہوئے؟ شباب کا تو میں بات نہیں کر سکتا, کیونکہ جو پہلے سے لوگوں کے کہنے کی بات تھی کہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کا آئے گا, پنجاب میں ملا جلا اس طرح زیادہ مسلم لیگ کا, اور حکومت اور خیبر پختونخوا میں PTI کی آئے گی, تو لوگ پہلے سے جائزہ وہ پیش کر رہے تھے, تو کسی نے کہا ہوگا اس لیے بات ہے. تو اس میں اب کیا کہہ سکتے ہیں, شفافیت کا کیا ہے. تھینک یو جی. ساری باتیں اکٹھی ہوں گی جی. ہم سارے انڈر اوتھ ہیں. ظاہر ہے جب نیگوسیشنز ہوتی ہیں ٹی وی پہ نہیں ہوتی, بند کمرے میں رہنے دیں انہیں. اچھے ماحول میں ہو رہی ہیں, پازیٹیو ہے, اچھا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. کب تک سر یہ آج شام کافی بہتر حالات ہوں گے انشاءاللہ. کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج شام کو. سر پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ مسلم لیگ نون پورا کرے گی؟ دیکھیں بیٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں نا جی کہ دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو انشاءاللہ باہمی مشاورت سے ہی ہوگا. سر جو داندلی کا جو معاملہ ہے تحریک انصاف کی جانب سے, اس میں کوئی تحقیقات ہوں گے؟ بالکل ہونی چاہیے جی. ہم تو خود کہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے فورمز ہیں الیکشن کمیشن کے بعد دوبارہ جو ہیں ٹریبیونلز بن جائیں گے, وہاں پہ جائیں, وہیں پہ ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سسٹم نے میاں صاحب کو باہر رکھا ہے سر؟ سر ہمیں ضروری کام